اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پوری دنیا میں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے آبادیاں قائم کی جاتی ہیں، بستیاں آباد کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی اور سندھ کے شہر کراچی میں بھی ماضی میں حکومتوں نے پالیسیاں بنائی، چھوٹی بستیاں آباد کی، اور جو سستے پلاٹ تھے کچھ لوگوں کو دیے، اور کچھ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی حکومت کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے جب لوگوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو ان کو نعم البدل کے طور پر پلاٹ لاٹ کیے جاتے ہیں، ان کو کیش بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھروں کو تعمیر کر سکیں۔ تو کراچی میں بھی ایک لیاری ایکسپریس وے بنایا گیا تھا، ان کے متبادل لوگوں کو پلاٹ دیے گئے تھے، وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا۔ پھر ایل ڈی اے کی جانب سے ایک اسکیم تھی، اسکیم کا نام تھا اسکیم نمبر 42، ہاکس بے مشرف کالونی، اور اسی طرح سے پھر ایک اسکیم بنائی گئی تھی بلدیہ 29، اسکیم نمبر 29۔ تو یہ تمام اسکیمیں جو تھی اس میں ایل ڈی اے کی جانب سے ان اسکیموں کو لانچ کیا گیا تھا، اور 1988 میں اس کی پہلی قرآن اندازی ہوئی تھی، پھر 1990 اور 1992 میں بھی اس کی قرآن اندازی ہوئی، اس کے علاوہ پھر 2010 اور 2011 میں بھی ان قرآن اندازیوں کے ذریعے غریب غربا جو غریب بستی کے لوگ تھے ان کو پلاٹ دیے گئے تھے، اور یہ پلاٹ شفاف طریقے سے اس کی قرآن اندازی کی گئی تھی اسٹیٹ بینک پہ، اور 4 ایک ساتھ میں ان سے پیسے وصول کیے گئے تھے، تقریباً مکمل پیسے بھی وصول کر لیے گئے تھے، الاٹمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج تک 40 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ الاٹیز اپنے پلاٹوں سے محروم ہیں، اور تقریباً 12 سے 14 ہزار جو پلاٹ ہیں وہ ایل ڈی اے نے کینسل کر دیے ہیں مبینہ طور پر۔ اب اس میں جو اب جو نئے الاٹیز سامنے آ رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پلاٹ کینسل کیے گئے ہیں تو ان کو جو متبادل پلاٹ دیے جا رہے ہیں ان کا تعلق کسی کا گھوٹکی سے ہے، کسی کا رحیم یار خان سے ہے، کسی کو صادق آباد سے بلا کر، تو ایکچول وہ ہیں کراچی کے لوگوں کے پلاٹ، متبادل پلاٹ ہیں، یا پھر وہ جو اسکیمیں ہیں اس میں جو پلاٹ دیے گئے تھے وہ شناختی کارڈ کراچی کے تھے جس وقت وہ دیے گئے تھے، آج ان تمام پلاٹوں کی ہیر پھیر کی جا رہی ہے، پلاٹ کینسل کیے جا رہے ہیں، جینئر لوگوں کے پلاٹ کینسل کر کے نئے لوگوں کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں، ان کی فائلیں گم کی جا رہی ہیں، ان کو بعض فائلوں کو آگ لگا دیا گیا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں ایک عرصے تک 2014 سے ایک ٹیسوری سسٹم چلا تھا، اور اس ٹیسوری سسٹم کا ہیڈ کوارٹر تھا محمد علی سوسائٹی، جہاں یہ تمام سسٹم کے لوگ بیٹھتے تھے۔ دیکھیں، ایک سسٹم تو ہمارا سندھ گورنمنٹ کا سسٹم ہے، جس سسٹم میں مبینہ طور پر زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت چلائی جاتی ہے، ٹاؤنز میں آفیسروں کی پوسٹنگ، لیبر ڈپارٹمنٹ، یہ جتنا بھی حکومت ہے پوری سسٹم کے تحت چلائی جاتی ہے، اور پھر اس سسٹم کا جو مبینہ طور پر پیسہ جمع ہوتا ہے وہ پھر کچھ بلاول ہاؤس جاتا ہے، پھر کچھ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس جاتا ہے مبینہ طور پر، پھر تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 2014 سے ایک ٹیسوری سسٹم بھی چل رہا ہے، اور اس ٹیسوری سسٹم میں جو لوگ ہیں ان میں جو اہم لوگ ہیں اس میں ایک یوسف پنجابی نام کا شخص ہے، اور اس کے پاس ہزاروں فائلیں جو ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو یہ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو اسکیمیں ہیں اس میں نیو لیاری جو تھا وہ سسٹم، وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تمام لوگوں کو پلاٹ دیے جا چکے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سسٹم چل رہا ہے، فائلیں گھروں پر پڑی ہیں لوگوں کے، اور گھروں پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک سابق ایکسین ہے آصف خان، اس کے گھر پہ ہزاروں کی تعداد میں فائلیں موجود ہیں۔ ایک یوسف پنجابی ہے جس کے گھر پہ ہزاروں کی تعداد میں فائلیں موجود ہیں۔ پھر وہاں
مختلف اچھا اس سسٹم میں پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس اسکیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ لوگوں میں بہت سے نام ہیں، اور دو نام تو ایسے ہیں جن کے میں متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف خان اور اللہ نواز میمن، یہ دونوں شخص ریٹائر ہو چکے ہیں۔ آصف خان 3 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، اللہ نواز میمن 12 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان فائلوں کی رد و بدل میں ہیر پھیر میں ان کا سلسلہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس اسکیم کو بند ہوئے لیاری کو بند ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پلاٹوں کی الاٹمنٹ جاری ہے۔ پھر یہاں مختلف لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اس میں مختلف نام ہیں جو میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو اس اسکیم کے متعلق تھوڑی سی آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ یہ جو اسکیمیں ہیں اس میں جو پارک تھے ان پر قبضے ہو گئے، اور ان اسکیموں میں مساجد کے جو تھے متعدد ایسے افسران ہیں پر قبضے ہو چکے جو اربوں روپے بنا کر فارغ ہو گئے اور اس سسٹم کو چھوڑ کر اسکیم 46 تقریباً بھاگ چکے ہیں۔ لیکن اس سسٹم میں جو ٹیسوری سسٹم جس کو کہا جاتا ہے 2014 سے، اس میں اس وقت جو خاص ایکٹیو ہیں ان میں ایک تو خرم ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ خاص ہیں سسٹم کے جو سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ پھر عامر عزیز ہیں، عامر عزیز نے بھی ایک طویل عرصے تک اس میں بڑا کردار ادا کیا، مبینہ طور پر کئی پلاٹوں کی ہیر پھیر کی، اور آج وہ بلدیہ میں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو لوگ پرائیویٹ لوگ پر، عاصم پٹھان ایک شخص ہے جس کا تعلق اس اسکیم سے کوئی سرکاری تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پرائیویٹ بروکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور تمام فائلیں، سرکاری فائلیں اس کے قبضے میں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ اس کے علاوہ ان اسکیموں میں عاصم پٹھان کے ساتھ ساتھ ارشد عباس اس وقت دکان کھول کر بیٹھے ہیں، اور این او سی کے لیے انہیں آرڈر جاری کیے ہیں کہ ان کی این او سی کے بغیر، اگرچہ اس ارشد عباس نے کے ہاتھوں سے لیاری ایکسپریس وے جو ہے اس کے ہاتھوں سے الاٹ ہوئی ہے، اور تمام کے تمام الاٹمنٹ ان کے ہاتھوں سے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی نئے آرڈر جاری کیے ہیں۔ پھر آصف خان جو ہیں ان کو ریٹائر ہوا ایک طویل عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ ان کا عمل دخل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ سرکاری نمبر میں نے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ سرکاری گاڑی بھی ان کے پاس ابھی تک موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ نواز میمن صاحب کے پاس بھی سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، اور یہ پلاٹوں کے جو ریکارڈ ہیں وہ ان افسران کے گھروں پر ہیں۔ اس میں ایک نقیب پٹھان ہوا کرتے تھے، پھر ایک بشیر سرائکی ہے، اس کے گھر پر اس کا بھی بڑا سسٹم ہے، اور وہ ایک سی این آصف خان کا بڑا خاص تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سا ریکارڈ اس کے گھر پر بھی موجود ہے۔ نعمان واٹر بورڈ والا بہت مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا، وہ بھی اس میں پوری طرح سے ملوث ہے، اور اس کے گھر بھی ہزاروں کی تعداد میں فائلیں موجود ہیں۔ تو یہ جو سرکاری ریکارڈ ہے آفس میں ہونے کے بجائے ان تمام بروکروں کے پاس ہے۔ ان میں اور بھی میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ان میں ایک ماما بنگالی ہے، ماما طارق ہے، تیسرا امیر بیگ ایک بروکر ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یوسف پنجابی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک ہے محبوب صاحب تھے، وہ بڑے خاص تصور کیے جاتے تھے ٹیسوری سسٹم کے، اور اس میں آصف ایکسین کا تو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، اور اس میں ایک جو اعجاز بٹ جو ہے اس کا بڑا کردار ہے، وہ اس میں ملوث ہے۔ تو اس میں جو بڑے پیمانے پر فائلیں ہیں ان کو کینسل کیا گیا ہے، جس کے تمام ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو نام دیا گیا ٹیسوری سسٹم، اور مجھے جو بتایا گیا کہ 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری مرتبہ سندھ میں حکومت بنی تھی، تو اس وقت ٹپی جو تھے وہ آصف علی زرداری صاحب کے جو منہ بولے بھائی تصور ان کو کہا جاتا تھا، اویس مظفر ٹپی، انہوں نے ٹیسوری صاحب کو اس سسٹم میں شامل کیا تھا، اور پھر ٹیسوری صاحب یہ سسٹم چلا رہے تھے۔ اس سسٹم کا جو اصل ہیڈ آفس تھا وہ تھا محمد علی سوسائٹی میں ایک بنگلہ، اور پھر جب ٹیسوری صاحب آغا مسعود صاحب سے ناراض ہوئے تو آغا مسعود صاحب کو بھی اس
ایل ڈی اے سے فارغ کر دیا گیا تھا، تو آغا مسعود صاحب جیسا بیوروکریٹ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا تھا۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے ٹیسوری سسٹم، اس ٹیسوری سسٹم کے تحت کراچی کے جو شہری تھے، جو لیاری کے متاثرین تھے، ان کے 12,000 پلاٹ کینسل کیے جا چکے ہیں۔ یہ جو ٹیسوری سسٹم میں جو کام چل رہا ہے، ٹیسوری صاحب ویسے تو بہت لوگوں کو ناشتے بھی کرا رہے ہیں، سحری اور افطاریاں بھی ان کی جانب سے ہو رہی ہیں، اور آئی ٹی سسٹم بھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب وہ لوگوں کی گھروں کی چھتیں بھی چھینتے رہے ہیں 2013 سے تسلسل کے ساتھ، اور اب یہ سسٹم جو ہے پورا، یہ ٹیسوری سسٹم کے ہاتھ میں ہے، اور مکمل طور پر یہ سسٹم ان کے پاس ہے، اور اس سسٹم کو ہلانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اگر یہ 14,000 پلاٹ الاٹیز اگر روڈ پر آئیں، احتجاج کریں، تو پھر اس ٹیسوری سسٹم کو توڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس سسٹم کی مزید خبروں کے لیے میرے آئندہ ولاگ کا انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی